نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے اندر بہت سارے علوم ہیں، جن علوم میں سے ایک علم کہلاتا ہے علم المعانی۔ یہ علم المعانی ہمارے ہاں تمام مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور یہ علم بڑا ایک لطیف علم ہے، اور اس علم کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ علماء جو راسخین فی العلم علماء ہیں، تو وہ اس علم کے اندر جب وہ مہارت حاصل کرتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو وہ لے کر آتے ہیں، یا ایسی نکات کو وہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس علم کو میں ذاتی طور پر نکات کا علم بھی کہتا ہوں۔ بڑا لطیف علم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی اس کی اہمیت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہمارے اب مدارس دینیہ کے اندر اس سے دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مین جو اس کی وجہ ہے وہ اس علم کا اجرا نہ ہونا ہے۔ جب علم کے اندر اجرا نہیں ہوتا تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے صرف و نحو کے اندر ہمارے ہاں اجرا ہوتا ہے، بالکل جیسے دوسرے سال میں پہنچتا ہے طالب علم تو عبارت کے اوپر اس کا اجرا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو علم المعانی ہے، علم المعانی کے اندر اب اس طرح کی صورتحال نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ بعض جو کتابیں ہیں ہماری، ان کے اندر عام استعمال ہو رہا ہوتا ہے علم المعانی، لیکن ہماری اس پر توجہ نہیں جاتی۔ تو آج علم المعانی کا ایک باب ہے، بڑا اہمیت کا حامل باب ہے، وہ ہے اطلاق و تقیید، یعنی مطلق اور مقید کا بیان۔ یہ جو مطلق اور مقید کا بیان ہے، اس کا اتنا زیادہ استعمال ہے، یہاں تک کہ میں عام طور پر یہ بات کہتا بھی رہتا ہوں کہ یہ جو علوم ہے نا، علم المعانی، یہ سارے کا سارا علم، یہ عربی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کا استعمال انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال سرائکی میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال پنجابی میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا استعمال پشتو میں بھی ہو سکتا ہے، سندھی، ہندی، بلوچی، ان سب کے اندر اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ الغرض جو بھی زبان ہے، زبان کے اندر اس کا استعمال ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ تو چند ایک میں مثالیں دینا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، خاص کر طلباء کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس کا استعمال ہم عام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ اگر اس کی طرف توجہ کر لی جائے تو اس علم کے اندر دلچسپی ہماری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ آپ گئے موبائل کی دکان پہ، آپ نے موبائل لینا تھا، آپ نے کہا کہ حضرت مجھے یہ موبائل چاہیے۔ آپ نے 20,000 روپے، 25,000، 50,000 جتنے کا موبائل تھا آپ نے لیا، لے کر آپ گھر آ گئے۔ لیا، آپ نے اوپن کیا، دیکھا تو بند تھا، اوپن ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے چارجنگ پہ لگایا، سب کچھ کیا، لیکن مجال ہے کہ اس نے کوئی ہل نہ ہو، اور وہ بالکل ڈیڈ پڑا تھا۔ اب واپس گئے، جا کر آپ نے اس کو کہا کہ سر یہ تو بالکل چل ہی نہیں رہا۔ آپ اس کے پاس گئے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، واپس وہ ریپلیس کر دیتا ہے، یا پھر جیسا بھی ہے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر علم المعانی کا استعمال کیسے ہوا۔ دیکھیے آپ گئے، آپ نے کہا جی مجھے موبائل چاہیے، اگلے فرد نے آپ کو موبائل دیا، پھر جب آپ ریپلیس کروانے گئے یا پھر آپ ریٹرن کروانے گئے تو تب بھی اس نے کر دیا۔ کیوں؟ اگلے بندے نے یہ تو نہیں بولا کہ بھئی آپ نے کہا تھا موبائل، اب اگر خراب موبائل بھی میں نے دیا تو یہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے موبائل کہا تھا، موبائل میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن اگلا بندہ ریٹرن کیوں کر لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے، اور آپ جو آبجیکشن کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر آپ رائٹ پر ہیں، آپ حق پر ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو موبائل بولا تھا، اس موبائل سے مراد آپ کی صحیح موبائل ہے۔ اس موبائل سے مراد آپ کی یہ نہیں ہے کہ جو وہ مرضی آئے اٹھا کر دے دے اور آپ قبول کر لیں گے، ایسی آپ کی مراد نہیں، اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے وہ موبائل دینا ہے کہ جو صحیح ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے مطلق موبائل بولا، ساتھ صحیح یا خراب کی قید نہیں لگائی، تو آپ کی اس سے مراد تھی وہ موبائل کہ جو صحیح ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اگلے بندے نے ریٹرن بھی کر لیا یا پھر ریپلیس کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک کوئی خاص ایک کنڈیشن نہ ہو
تو اس وقت آپ کی مراد ہوتی ہے وہ چیز صحیح ہو۔ ہماری وجوہ کے اندر جو شرعی احکام ہوتے ہیں ان کے اندر خیار عیب ہے۔ اس طرح کے جو خیار ہوتے ہیں وہ کیوں ہیں، کیوں رکھے گئے ہیں؟ بھئی آپ کوئی چیز لینے، آپ سبزی لینے کے لیے گئے، لیکن آپ یہاں پر آئے تو خراب نکلی، آپ واپس چلے جاتے ہیں، عیب نکل آیا، آپ واپس چلے جاتے ہیں اور جا کر آپ اس کو ریٹرن کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو کہا سبزی، اس نے سبزی دے دی اگرچہ خراب تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بھی آپ کی سبزی سے مراد کیا تھی؟ صحیح، کہ مطلق جب بولا جائے اس سے مراد صحیح سبزی ہوتی ہے، صحیح چیز ہوتی ہے جو آپ کو خریدنے کے لیے، جو آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ پھر لے کر آتے ہیں۔ وہ ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے، اس پر قرائن موجود ہوتے ہیں کہ جیسے آپ اسکریپ کا مال لینے کے لیے جا رہے ہیں، یا بالکل آپ جو کباڑی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے مال لے کر آتے ہیں، وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو عام طور پر آپ جتنی بھی خرید و فروخت کرتی ہیں، پرچیز کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، جس کی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ صحیح چیز لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جب آپ مطلق جو بھی لفظ بولیں گے اس سے مراد آپ کی صحیح چیز ہوگی۔ اب اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر جب حضرت خضر علیہ السلام نے آخر کے اندر جب 3 واقعات ہوئے اور آخر کے اندر آپ نے جب ان کی تعویل بیان کی کہ جو انہوں نے افعال کیے تھے وہ کس بنیاد پہ کیے تھے، کہ کشتی کو انہوں نے عیبناک کر دیا، انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، انہوں نے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ یہ جو 3 واقعات ہوئے تو انہوں نے کیوں کیے، ان میں سے ایک کی وضاحت آپ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو کشتی کو جو مساکین کی تھی اس کو میں نے جو میں نے عیبناک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ یہ الفاظ ہیں کہ آگے یا پیچھے، یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں، آگے یا پیچھے۔ ان کے ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا، اس کشتی کو کیا کر لیتا، چھین لیتا۔ اب یہاں پر جو قرآن نے الفاظ بیان کیے وہ ہیں سفینہ، کشتی کے لیے لفظ استعمال ہوتے سفینہ، تو وہاں پر صرف اتنے الفاظ ہیں یأخذ کل سفینۃ، ہر کشتی کو وہ چھین لیتا تھا۔ تو جب ہر کشتی کو چھین لیتا تھا تو یہاں پر ایک سوال تو پیدا ہوگا کہ جناب ہر کشتی کے اندر تو صحیح بھی آ گئی، ہر کشتی کے اندر خراب بھی آ گئی، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کے فعل کے اوپر انگلی اٹھے گی، اعتراض ہوگا، آبجیکشن ہوگا کہ جناب انہوں نے پھر عیبناک کیوں کیا؟ جب وہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا تو پھر عیبناک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر علم المعانی کا فرما ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو سفینہ بولا گیا وہ مطلق تھا، اور مطلق سفینے سے مراد جو استعمال ہوتا ہے وہ صحیح کشتی ہوتی ہے، صحیح صالحہ سفینہ ہوتا ہے۔ اور جب صالحہ سفینہ اور صحیح سفینہ ہے تو اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ ہر وہ سفینہ، ہر وہ کشتی جو صحیح ہوتی تھی اس کو بادشاہ چھین لیتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیبناک کر دیا تاکہ وہ نہ چھین سکے یا وہ نہ چھینے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جو اس سفینہ کا جواب آیا وہ جواب جو اعتراض بن رہا تھا، اعتراض کا جو جواب آیا وہ اس کا جواب کہاں سے ہم نے نکالا؟ علم المعانی سے، اور یہ مطلق اور مقید کے باب سے۔ اب آپ غور کریں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں جناب اس سے مراد کیا ہے کہ صحیح سفینہ ہے، صالحہ سفینہ ہے، یا پھر معیب ہے، ان میں سے کون سا مراد ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جلالین کو، آپ دیکھتے ہیں کسی تفسیر کو، تو انہوں نے یہاں پر اس کی صفت بیان کی ہوئی ہوتی ہے، مثلا یأخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا۔ تو بھائی آپ سے اگر کوئی کافر اعتراض کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ قرآن کے اوپر وہ آبجیکشن کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی تفسیر کے اندر یہ تفسیروں میں جو آپ نے صالحۃ کی قید لگائی ہے یہ تو اپنی طرف سے لگا دی ہے، کیونکہ تمہارے قرآن کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا تو اس وجہ سے تم لوگوں نے جناب صالحۃ لگا دیا۔ تو کوئی اعتراض قرآن پہ کر سکتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ خود صفت اس کی بڑھا دی ہے، تو اس کا جواب آئے گا کہ نہیں، ہم نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی، بلکہ ہم آپ کو علم المعانی کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں، اور علم المعانی وہ ہے کہ جو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے،
کہ جب بھی سفینہ بولا جاتا ہے اس سے مراد صحیح کشتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے، ہماری عام زبان میں بھی، عربی میں بھی استعمال اسی طرح ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس سے مراد جب مطلقاً کشتی بولی جائے تو اس سے مراد صحیح کشتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک شخص گیا آپ کے پاس گیا اور آ کر آپ کو کہتے ہیں، بالفرض آپ فائبر کی کشتیاں بناتے تھے، تو وہ آپ کے پاس گیا یا لکڑی کی کشتیاں بناتے، انہوں نے کہا سر مجھے کشتی بنا کر دیں۔ اب اس کی مراد کیا ہوگی؟ صحیح کشتی۔ مجھے کرائے پہ کشتی چاہیے، اس سے مراد کیا ہوگی؟ کہ جس کے اندر جناب سوراخ ہو؟ نہیں، مطلق جب کشتی بولے گا اس سے اس کی مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد صحیح والی کشتی ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر بھی صحیح والی کشتی مراد ہے، اسی وجہ سے شارحین نے، مفسرین نے یہاں پر صالحتن کی صفت لگائی۔ تو یہ جو جواب ہمیں ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ ہمیں علم المعانی سے ملا ہے اور ہماری زبانوں سے ملا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یہاں پر میں چند ایک اور مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ مثلا ہم جب جہاز لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد مطلق جب بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوائی جہاز ہوتا ہے۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ ہوائی جہاز۔ اور اگر بحری جہاز اس سے مراد لینا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں قید لگانی پڑتی ہے۔ مطلق جب بولیں گے تو پھر قید کی ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ مطلق سے مراد ہی ہوائی جہاز، ہمارے ہاں جو استعمال ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مطلق جب بولا جاتا ہے اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ تو اگر اس کی اور قسم کو مراد لینا ہو جو مطلق کے اندر داخل عام طور پہ نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی قید لگاتے ہیں۔ اسی طرح اور میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جناب حسد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، برا ہے یہ، تو اگلا بندہ اگر مجھے آ کر پکڑے وہ بولے کہ کیوں بھائی حسد تو کرنا چاہیے، کیوں بھائی؟ نیکیوں کے اندر، جیسے حدیث پاک کے اندر ہے نا، فرمایا کہ حسد نہیں مگر 2 افراد کے بارے میں، 2 افراد میں، بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس کے اب وہ کہے کہ جناب دیکھو حسد اچھا بھی ہوتا ہے، جس کو رشک کے معنی میں، غبطہ کے معنی میں ہم لیتے ہیں۔ تو حسد ہوا 2 قسم کا، ایک اچھا حسد اور ایک محمود اور ایک مذموم۔ وہ بولے نہیں جناب آپ نے جو بولا ہے ساتھ قید لگائیں، وہ کیا کہ جناب حسد مذموم جو ہوتا ہے وہ برا ہے، یہ ساتھ لگائیں۔ تو میں اس کو جواب دوں گا کہ نہیں، جب ہم مطلق حسد ہم بولتے ہیں ہمارے عرف کے اندر، ہماری بولی کے اندر، ہماری زبان کے اندر، چاہے وہ عربی ہو، عربی میں بھی ایسا ہی ہے، ہماری زبانوں میں بھی، اردو کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جب حسد بولا جاتا ہے اس سے مراد مذموم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مطلق کے ساتھ اب یہاں قید لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ دوسرا کوئی جو مطلق یعنی مقید کوئی معنی ہے اور وہ آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صفت کی ضرورت ہوگی۔ مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ یہی دیکھیں مثلا عوامی ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جی غصہ ٹھیک نہیں ہوتا بھائی، غصہ نہیں کرتے، عام میں آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی جگہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ یہ ایک بیچ میں بات نکالنا کہ دیکھو بھائی غصہ تو جنگ میں بھی ضروری ہوتا ہے، جہاد میں بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہاں یہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ وجہ یہ ہے کہ مطلق جب غصہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محمود نہیں مذموم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ قید کی ضرورت نہیں ہے۔ قید کی ضرورت ہوگی اس وقت کہ جب آپ نے اس کا دوسرا والا معنی لینا ہوگا، یعنی غصہ وہ کہ جو محمود ہے، اچھا ہے، تو پھر آپ کو قید کی ضرورت ہوگی، ورنہ مطلق چونکہ عام طور پہ اس سے مراد وہ یہی ہوتا ہے، اس کا مذموم معنی ہوتا ہے، اس وجہ سے اب اس کو قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عوامی یہ جملہ بھی درست ہوا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر بدعت لفظ ہے، چاہے عربی کے اندر چاہے اردو کے اندر، ہمارے ہاں جو عرف کے اندر استعمال یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اصطلاحی لفظ ہے، اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ عربی میں بھی آپ دیکھ لیں تو اس سے مراد ہوتی ہے بدعت سیئہ، یعنی جب مطلق لفظ بدعت بولا جائے تو اس سے مراد سیئہ ہوتی ہے، نہ کہ بدعت حسنہ۔ یہی وجہ ہے، بالکل اگر اس چیز کو کوئی سمجھ جائے اور پھر حدیث پاک کو وہ اگر سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کل بدعت ضلالۃ، یعنی یہاں مطلق بدعت بولی گئی ہے، اور جب مطلق بدعت بولی جائے تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہوتی ہے، مذموم بدعت ہوتی ہے، نہ کہ حسنہ۔
تو اس وجہ سے یہاں پر بھی مطلق بولا گیا ہے. تو لہٰذا اب معنی جس طرح تھا کل سفینۃ غصبا یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہاں پر صفت لگانی تھی کیا؟ سفینۃ صالحۃ. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ. ساتھ یہ ضروری ہے، کیوں کہ مطلق جب بولا جاتا ہے اس سے مراد مطلق معنی ہوتا ہے، اور مطلق معنی جو عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اس سے مراد بدعت سیئہ ہوتی ہے. جیسے عام طور پر ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیوں جی؟ بدعت ہے. یہ لوگ جو بولتے ہیں نا، مثلا کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، کیوں جی؟ بدعت ہے. اب یہ مطلق لفظ بول رہا ہے اور اس سے مراد اس کی کیا ہے؟ سیئہ، یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ممنوع ہے، بدعت ممنوع ہے یہ. تو وہ بھی مطلق سے وہی سیئہ ہی مراد لے رہا ہے. اور حدیث کے اندر جب یہ آیا تو پھر سیئہ نہیں، پھر معاملات الٹ کر دیتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ نہیں جناب، کل کا مطلب یہ ہے چاہے بدعت سیئہ ہے، چاہے حسنہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے اندر ساری داخل ہیں، کوئی بھی وہ نہیں ہے. تو اب بڑی عجیب سی بات ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کل بدعت سیئۃ ضلالۃ. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اقسام بیان کی گئی. امام جلال الدین سیوطی نے اس کی اقسام بیان کی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور کثیر علماء نے اس کی اقسام کیوں بیان کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہر ایک کے احکام جدا ہیں. ممنوع بھی ہے، محمود بھی ہے. قرآن پہ اعراب لگانا کیا بدعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی کہے گا کہ جناب یہ قرآن پہ اعراب لگانا یہ بدعت مذمومہ ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. اس سے مراد، اب اس سے کو مراد جب لینا ہوگا نا، اس کو جب بدعت کہیں گے تو بدعت حسنہ کہیں گے. اسی طرح میلاد کو جب بدعت کہیں گے بدعت حسنہ کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جماعت تراویح کی جو جماعت تھی اس کو جب آپ نے اس کی بدعت کو بیان کرنا چاہا تو آپ نے ساتھ قید لگائی، کیونکہ مطلق وہاں مذموم معنی میں بولا جاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے ساتھ قید لگائی کہ نعم البدعۃ ھذہ. یہ اس لیے لگائی کیونکہ اب یہاں پر یہ دوسرا معنی مراد لینا تھا جو کہ مطلق کے خلاف ہے، تو پھر اس کے ساتھ قید کی اب ضرورت ہوئی، کیونکہ یہ مقید ہے، یہ مطلق نہیں ہے. تو یہ چند مثالیں تھیں. ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی، ورنہ بہت ساری مثالیں میں آپ کو یہاں پر دے سکتا ہوں. مجھے امید ہے آپ کو یہ جو مطلق اور مقید کے مفہوم ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کو آپ استعمال بھی کریں. جگہ جگہ پر جو بھی آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو مطلق ہوں گے یا پھر مقید ہوں گے. تو بس وہاں پر آپ غور کریں کہ ہماری اردو کے اندر یا پنجابی، سندھی، ہندی جو بھی زبان ہے اس کے اندر ہم جب مطلق کوئی لفظ بولتے ہیں اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے.